زبیر صاحب، اس وقت اگر دیکھا جائے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ آئینی طور پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خود بخود ہی مؤثر ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، خود بخود مؤثر ہو جاتا ہے یا پھر گورنر کی منظوری جو ہے وہ ناگزیر ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو سارے بہانے ہوتے ہیں. یہ جب آپ 1950s کی اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، 60s کی یا اس کے بعد کی، مطلب ساری دنیا کے سامنے انہوں نے بول دیا علی امین گنڈاپور نے کہ جی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اگر آپ نے اس میں روڑے اٹکانے ہیں اور سارے پروسیس کو ڈیلے کرنا ہے، اور اس کا وجہ ایک ہی ہے کہ آپ وہ جو ایم پی ایز ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کی خرید و فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑے کھل کے اوپنلی، جس طرح پرویز رشید صاحب نے ایک میسج میں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم روکیں گے سہیل آفریدی کو چیف منسٹر بننے سے. مطلب میں تو شوق ہو گیا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جس کے سربراہ میاں نواز شریف بار بار پچھلے 20 سال پہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ جی مجیب الرحمان کو کیوں نہیں اقتدار منتقل کیا گیا تھا، جبکہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے. اور اس کی وجہ سے بقول میاں نواز شریف کے، اور وہ صحیح کہتے ہیں، تو آج انہی کی پارٹی کے لوگ کھڑے ہو کے بڑے اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو نہیں چیف منسٹر بننا. کیوں نہیں بننا بھائی؟ کیا کیا انہوں نے؟ ایسی کون سی چیز کی ہے؟ اور میں اگر شیخ مجید سے کمپیریزن کروں، ان کے اوپر تو خودداری کا کیس پہلے تھا، ان کے اوپر کون سا کیس تھا؟ ایم پی اے بنے، ایم پی اے ان حالات میں بنے جس میں آپ نے اتنی جانچ پڑتال کی تھی، الیکشن کمیشن نے، کورٹس نے، کہ کسی کو بھی کھڑا ہونا آسان کام نہیں تھا. اس پروسیس سے بھی وہ ہو کے آ گئے. 1.5 سال بھی آپ کو کوئی خیال نہیں آیا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں یا جو بھی ہیں. آج جب وہ چیف منسٹر نامینیٹ ہوئے تو سب کو خیال آ گیا. تو آئی تھنک یہ تو ہٹ کنڈے ہوتے ہیں کہ جی یہ کہنا کہ جی استعفیٰ نہیں ملا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں جو بھی 125 یا کچھ ایم این ایز تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا. 1.5 سال تک یہی لڑائی جھگڑا چلتا رہا کہ جی استعفیٰ قبول نہیں ہوا، استعفیٰ صحیح نہیں طریقے سے دیا گیا تھا اینڈ سو آن. تو میرا تو خیال ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو اور کسی طرح سے لینا بھی نہیں چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے. صرف ایک نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ایک پارٹی ہے جس کا لوگوں کے مینڈیٹ کو کچلنے کے متعارف ہے کہ جی اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا، اور ان کو سہیل آفریدی جو کہ نامنی ہے پی ٹی آئی کے، ان کو چیف منسٹر نہ بننے دینا. اچھا سر، تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو آزمانے کی باتیں چل رہی ہیں. اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے بہت سی تحریک عدم اعتماد آئیں جس پہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ لانی ہے تو لے آئیں، لیکن اس بار دونوں اطراف میں، یعنی جس کے خلاف لانی ہے وہ بھی اور جنہوں نے لے کے آنی ہے وہ بھی، ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر دکھائی دیتے ہیں. چلو یہ طریقہ آزما لیتے ہیں. یہ پولیٹیکل سٹریٹجی جو ہے یہ کس حد تک کارگر دکھائی دیتی ہے، یا اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ کوئی اسٹریٹجی نہیں چلے گی. اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پر کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے بڑے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے سے روک دیا، جیسے اسلام آباد میں یا جیسے پنجاب میں ان کو روک دیا گیا. اس کے جو دورس کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حکومت آپ کسی کو، سب سے اصولی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، پریمبل ہے، پاکستان بی گورنڈ بائی دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف اٹس پیپل. کے پی میں چوزن ریپرزینٹیٹیوز کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے. پھر اس میں بھی کسی کو شک ہے، کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے؟ ایک تو پہلے آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی کہ جی ان کی ریزرو سیٹ جو تھی وہ ان سے چھین لی، جس کو کہتے ہیں چھین لی. جبکہ پہلے فیصلہ آ چکا تھا، جو جسٹس منصور کی سربراہی میں 2024 میں فیصلہ آ چکا تھا کہ یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو ملے گی. لیکن اس کو روکا گیا نیشنل اسمبلی میں، کے پی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں. کے پی میں تو مذکر خیز طور پر روکا گیا، اور جس کی مطلب ایک سیٹ جس نے کامیابی حاصل کی تھی لائک اے این پی، اس کو ساتھ میں ایک ریزرو سیٹ کی کس بیسس پر، اور جس کی 95 سیٹیں تھی یا 92 سیٹیں تھی اس کو کوئی ریزرو سیٹس نہیں ملی. اب اس قسم سے جمہوریت تو نہیں آگے جا سکتی. پھر ہم ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی کتنی زیادتی کی تھی ہم نے 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، جو لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہی آج اٹ از این آپریشن ان ریپیٹ. اچھا سر، علی امین گنڈاپور کی سہیل آفریدی سے جو سویپنگ، اس کو آپ سود مند سمجھتے ہیں، نقصان دہ سمجھتے ہیں، یا بے سود سمجھتے ہیں؟ استصواب تو ان کا ہے، استحقاق بھی ان کا ہے، وہ کر لیں.
یہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن سیاسی اعتبار سے یا پھر انتظامی اعتبار سے آپ اپنی رائے اس پہ کیا رکھتے ہیں؟ سیاست کے لیے تو دیکھیں نا بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی یہ، اور خاص طور پر ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ کے پی میں جو حالات ہیں جو اس وقت چلتے ہیں، جس میں ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں، جوان بھی، افسر بھی، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، عام شہری اس کی زد میں ہیں، ٹیررزم کی زد میں. ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ٹرائبل ایریا خاص طور پر، اور یہ ان کا جو چیف منسٹر کا نامنی ہے یہ ٹرائبل ایریا سے ہے. اب اگر آپ یہ ساری چیزوں کو تناظر میں دیکھیں، اس کی ٹیررزم کو اور افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس سب کو دیکھیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے تو بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوں گے اگر آپ اس طرح سے ان کو الیکٹ نہیں ہونے دیں گے. سو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہیں ہمارے جو بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، آصف زرداری جن کا کہتے تھے پولیٹیکل انسائٹ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے ہم کسی کا مینڈیٹ روکیں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. تو پاکستان کی سیاست پر تو میرا خیال بہت ہی خراب نکلیں گے. اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ میاں نواز شریف کی یہ سوچ نہیں ہے، جس سوچ کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں. 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی، اس وقت پی ٹی آئی سب سے زیادہ ان کی سیٹیں تھیں، لیکن کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی ود ان پی ایم ایل این کہ جی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ کے حکومت بنائی جائے. تو he said no، ایسا میں نہیں کروں گا. پی ٹی آئی has a mandate and let them form the government. So right now پی ٹی آئی has a mandate far bigger than what they got in 2013 and they should have the right to form the government. اگر آپ اس طرح سے روکیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا؟ اور یہ جو ہمارے حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، اگر آپ ان کو روکیں گے تو اور زیادہ خراب ہوں. اچھا سر، اگر نہیں روکا جاتا سر، تو اس کے بعد اب جو نئی پالیسی ہے، جس طرح کا بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے کہ وہ جو پالیسی تھی افغانستان کو لے کے، وہ گنڈا پور صاحب کی پارٹی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، اس وجہ سے یہ تبدیلی ہو رہی ہے. اب وفاق کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ پالیسی مختلف رہے گی، کے پی کی سطح پہ مختلف رہے گی، تو پھر یہ سنکرونائزیشن یا پھر دہشت گردی کے خلاف آپریشن یا جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ پھر کس طریقے سے ممکن ہو پائے گا؟ یار دیکھیں، یہ کوئی پہلی دفعہ تو کوئی یہ کچھ عرصے سے تو افغانستان سے لے کے اور یہ کے پی میں جو ٹیررزم کے حوالے سے جو واقعات ہیں، اور جس میں ظاہر ہے بہت تیزی آئی چند سالوں میں، یہ کوئی ایک دو فیصلوں کی وجہ سے نہیں آئی ہے. یہ پاکستان کی پالیسی، یو ہیو ٹو گو بیک ٹو، اور اس کے پھر کانسیکوینسز پہلے ہم نے برداشت کیے. افغان مہاجرین یہاں آئے، پھر 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد ہم نے وہ اقدامات اٹھائے جس کا ظاہر سی بات ہے افیکٹ ہونا تھا. اب پی ٹی آئی کی حکومت تو 2018 میں آئی تھی، اور 2018 کے وقت ہمیں تو یہ کہا گیا تھا، آپ کو بھی یہ کہا گیا ہوگا. اب جب طالبان نے ٹیک اوور کیا 2021 اگست میں، تو ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو پتا ہے خواجہ آصف نے کیسے ویلکم کیا، عمران خان نے ویلکم کیا، سب نے ویلکم کیا. اور ہم تو اسی نظریے کا انتظار کر رہے تھے کہ جی ہمارے طالبان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اب امن آ جائے گا، اب افغانستان بارڈر کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب پتہ چلا کہ وہ تو اتنی حد میں چلی گئی ہے، اتنی، اس کو آپ جس نظریے سے بھی دیکھیں، اب اس کو چند فیصلوں سے کہ جی یہ اگر گنڈا پور صاحب ہٹ جائیں گے تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ گنڈا پور صاحب جب نہیں تھے تو اس وقت کامیاب تھے ہم، اب ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی. یہ ایک کسی پارٹی کا، کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے. اب یہ ہم جب اپنی انکمپٹنس ہوتی ہے، آج کی انکمپٹنس ہوتی ہے، اس کو ہم پیچھے ادوار میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ جی یہ، یا گنڈا پور کے ساتھ اس کو جوڑ منسلک کر کے کہ جی گنڈا پور کیسے روک سکتے تھے، کیسے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے تھے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، اور قوم کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ قوم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو اس وقت ملک کی پھیلائی جا رہی ہے یا یہ منظرنامہ جو بن رہا ہے، اس کے اوپر من حیث القوم توجہ دینے کی ضرورت ہے، اثر نو پالیسیز ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے.